امریکہ کے ایران پر مسلسل حملے، ایران نے امریکہ کے ساتھ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں، ہم مذاکرات کر رہے تھے، امریکہ نے جارحانہ اقدامات کر کے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ ایران بھی وہ تمام نکات معطل کر رہا ہے جن پر عمل کرنے کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ اس وقت پوری توجہ ملک کے دفاع پر مرکوز ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا، فوجی کارروائیوں کے ذریعے امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا، اسے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ایکس پر لکھا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں طے پایا تھا کہ مذاکرات 6 ماہ جاری رکھے جائیں گے۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی شرائط کے منافی تشریح کی۔ امریکہ آبِ ہرمز پر کنٹرول کر کے وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میدان جنگ میں نہ لے سکا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، آخری سانس تک ملک کا دفاع کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں، اب دفاعی نہیں جارحانہ حکمت عملی ہوگی۔ ایرانی بحریہ کا جلد امریکی افواج کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 7ویں روز بھی حملے، ہرمزگان میں فضائی حملے سے 3 افراد شہید، 8 زخمی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 6 جولائی سے امریکی بمباری میں 50 افراد شہید، 500 سے زائد زخمی ہو چکے۔ چابہار بندرگاہ میں سرویلنس ٹاور تباہ، لاٹ جزیرے پر ٹریفک کنٹرول ٹاور کو نشانہ بنایا۔ اہواز بندرعباس اور یس میں دھماکے، بندرعباس اور رودان کو ملانے والی اہم شاہراہ پر 2 پل بمباری سے شدید متاثر۔ سینٹکام کے مطابق نگرانی کے مراکز زیر زمین ہتھیاروں کے ذخائر اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی افواج کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی جاری، صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف جارحیت بڑھانے پر غور۔ امریکہ نے درجنوں ریفیولنگ طیارے اسرائیل بھیج دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے شہر شیراز اور دبئی کے درمیان 5 ماہ کی معطلی کے بعد باقاعدہ پروازیں دوبارہ بحال ہو گئیں۔ ایران کے جوابی وار کویت، بحرین اور اردن میں امریکی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، کئی اہلکار زخمی۔ شمالی بحر ہند میں امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل داغا۔ بحرین میں امریکی ڈرونز کا ڈیپو اور مصنوعی ذہانت مرکز بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے تباہ کر دیا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر ریڈار سسٹم اور اسٹریٹجک فضائی ایندھن فراہم کرنے والے طیاروں کو نشانہ بنایا۔ کویت میں فوجی مراکز، واٹر پلانٹ، بجلی گھر اور توانائی یونٹس کو نقصان پہنچا۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل۔ ترجمان کویتی وزارت نے کہا، متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ، کئی امریکی فوجی زخمی، فائٹر جیٹس اور دیگر امریکی طیارے تباہ ہوئے۔ ایرانی فوج نے بوشہر کے اوپر امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کویتی ہم منصب شیخ جرح جابر الحمد الصباح کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ کویت نے اپنی سرزمین پر جاری حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا، تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار کا خطے میں فوری کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ کویت نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری اور ثالثی کردار کو سراہا۔ امریکہ ایران کشیدگی کے منفی اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل مزید مہنگا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $88.10 فی بیرل ہو گئی، WTI کا ایک بیرل $82.49 کا ہو گیا۔ آبِ ہرمز میں بحری ٹریفک 3 ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ شپنگ مانیٹرنگ تنظیم کے مطابق 24 گھنٹے میں صرف 8 جہازوں نے آبِ ہرمز عبور کی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی کر دی، پیٹرول ₹5.44 لیٹر مہنگا، نئے قیمت $316.15 مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں $31.05 لیٹر اضافہ، نئے قیمت $354.35 ہو گئی۔ مٹی کا تیل $34.33 فی لیٹر مہنگا، نئے قیمت $276.66 مقرر۔ جیٹ فیول کی قیمت میں $40.35 لیٹر اضافہ، نئے قیمت $291.55 لیٹر ہو گئی۔ 20 جولائی کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا پھر تعین ہوگا۔ چونیا میں پیٹرول پمپ پر جھگڑا، گارڈ کی فائرنگ سے 3 نوجوان زخمی، 5 افراد گرفتار۔ شہریوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا، کہتے ہیں مہنگے پیٹرول کی وجہ سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔
ابھی مسائل راستے میں ہوتا ہے تو پیٹرول راتوں رات مہنگا کر دیتے ہیں. عوام کو ریلیف چاہیے. عوام باقی بلوں بجلی کے بلوں سے پریشان ہے, گیس کے بلوں سے پریشان ہے, کھانے پینے کے معاملے سے پریشان ہے. اس طرف دھیان دیں. حکومت کو تو چاہیے کہ یہ پیٹرول سستا کر دے. یہ آئے دن جو ہے تو مہنگا کر رہے ہیں. مزدور آدمی ہوں. کل میں نے یہ بھاڑے کی بات کری تھی 3000 روپے میں, آج اس پیٹرول کے پیسے بڑھ گئے تو مجھے تو وہ پیسے بڑھا کے نہیں دے گا نا. میں اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ بنیادوں پر رد و بدل کا اعلان. یومیہ قیمتوں کے طلاق کی ذمہ داری اوگرا کو سونپ دی گئی. اوگرا روزانہ اپنی ویب سائٹ پر عالمی قیمتوں, فلیٹس, بینچ مارک اور قیمت کے تمام اجزاء جاری کرے گی. 7 کاروباری دنوں کی اوسط فلیٹس قیمت کی بنیاد پر نئے نرخ طے کیے جائیں گے. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کا مستقل چیئرمین ہے, نہ ہی ممبر آئل موجود. ماہرین کے مطابق اصل فیصلہ طاقتور کمپنیوں کے ہاتھوں میں جائے گا. پیٹرولیم کمپنیاں, ریفائنریز اور سٹاکسٹ کو فائدے کا امکان. عوام کو زیادہ قیمت ادا کرنا پڑے گی. پمپ مالکان نے حکومت کی پیٹرولیم پرائز ڈی ریگولیشن پالیسی مسترد کر دی اور پاکستان پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نعمان بٹ کا کہنا ہے حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. او ایم سیز کے ساتھ ریٹ طے کرنے سے قبل تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے. پیٹرولیم قیمتوں کے یومیہ نظام پر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا تحفظات کا اظہار. اعلامیے میں کہا او ایم سیز روزانہ قیمتوں کے نظام پر فوری عمل درآمد کے لیے تیار نہیں. پالیسی کے مرحلہ وار نفاذ کا منصوبہ بنایا جائے. قیمت مقرر کرنے کے واضح طریقہ کار پر مشاورت کا مطالبہ. مہنگے پیٹرول کے آفٹر شاکس, مہنگائی کا طوفان منڈلانے لگا. پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں 10% اضافہ, لوکل روٹس پر 20 سے 30 روپے زائد وصولی. انٹرسٹی کرایوں میں 100 سے 250 روپے تک کا اضافہ. منی مسا گڈز ایسوسی ایشن نے 10% کرائے بڑھا دیے. آٹا, سبزیاں, پھل, دودھ, دہی, گروسری بھی مہنگی. مہنگائی کے مارے عوام کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ. بلوچستان حکومت اور دھرنا کمیٹی کے مذاکرات کامیاب. تحریری معاہدہ طے پا گیا. فریقین شہدائے زیارت کے لواحقین کے مطالبات پر عمل درآمد اور صوبے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر متفق. تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق. پولیس فورس کی استعداد, افرادی قوت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا. شہدائے زیارت کو مروجہ پالیسی کے تحت شہید قرار دیا جائے گا. پالیسی کے مطابق لواحقین کی کفالت, بچوں کی تعلیم اور معاوضہ فراہم کیا جائے گا. سانحہ مانگی کے شہید 7 پولیس اہلکاروں کی ایوب سٹیڈیم کوئٹہ میں نماز جنازہ ادا. صوبائی وزراء ضیاء لانگو, بخت کاکڑ اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود اچکزئی کی شرکت. افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا بیان سمجھ سے بالا تر ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا سیمینار سے خطاب. کہا مولانا فضل الرحمان بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. انہوں نے پرویز مشرف کے حق میں ووٹ دیا تھا. مولانا نے متعدد بار کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں. پتہ نہیں اب آپ فوج کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں. پاکستان میں دھکے کے بغیر کوئی چیز نہیں چلتی. سیاستدانوں اور انتظامیہ کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کھاریاں سے راولپنڈی موٹر وے منصوبہ عملی مرحلے میں داخل ہو چکا. سیالکوٹ رنگ روڈ کے پہلے مرحلے پر جلد کام کا آغاز کیا جائے گا. منصوبے سے ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا. نواز شریف نے سیالکوٹ کو موٹر وے سے جوڑ کر محرومی کا ازالہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کا موٹر وے منصوبے کی منظوری اور پیش رفت پر شکریہ ادا کرتے ہیں. پنجاب کے 15 اضلاع میں نکاسیات کے لیے بہترین اور جدید ترین 272 مشینوں کی فراہمی. 41 اضلاع میں واسا کو 696 مشینیں اور آلات فراہمی کا عمل جاری. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب میں واسا نیٹ ورک کو 2 سے 41 اضلاع تک وسیع کر دیا گیا. جدید نکاسیات کے سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہر شہری کے لیے آسانی اور سہولت ہمارا عزم ہے. وزیر اعلیٰ نے واسا ورکرز کے لیے نئی بہترین مشینری کی فراہمی خوش آئند قرار دی. سندھ حکومت کا 50 ڈبل ڈیکر اور 500 الیکٹرک بسیں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ. سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس.
پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں، بسوں کی پارکنگ اور آپریشن کے لیے درکار اراضی پر تفصیلی بریفنگ۔ شرجیل میمن نے کہا، سندھ حکومت شہریوں کو جدید، آرام دہ اور ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے عزم پر قائم ہے۔ کوشش ہے جدید بسوں کو جلد از جلد عوامی خدمت کے لیے سڑکوں پر لایا جائے۔ دیر موٹر وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پر تعمیر کرنے کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس۔ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ٹائم لائنز وضع کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی زمین کی خریداری کا عمل شروع کرنے کی ہدایت۔ منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک میں ترامیم تجویز کرنے کی بھی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے کہا، دیر موٹر وے منصوبہ مالاکنڈ ڈویژن کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ دور افتادہ سیاحتی علاقوں تک رسائی مزید بہتر ہوگی۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کا دوسرا سپیل کل سے شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم اے کی 19 سے 24 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ ترجمان کے مطابق کم وقت میں زیادہ بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، اٹک میں بارش کا امکان۔ سیالکوٹ، فیصل آباد، خوشاب، سرگودھا اور چنیوٹ میں موسلادھار بارش متوقع۔ کشمیر، مری، گلیات کے برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ برساتی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ۔ کالا میں گلیشیئر ٹوٹنے سے 7 افراد زد میں آ گئے، 1 لاپتہ۔